عزيز غفور. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانائے دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو مجھے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، نشے منشات پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں. محترم حضرات اور حاضرین مجلس، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھیں، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سر بلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموں کی راہ میں دیوار آہن بن کر حائل ہو گئے ہیں. حضرات، اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے. یہ ان یاران باصفا اور شہیدان عشق و وفا کا قافلہ ہے، جنہوں نے جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا ہے، انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے اور سر بقب میدان میں آ نکلے ہیں اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا ہے. انہوں نے جانیں تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو سر نگو نہ ہونے دیا. جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے مردہ نوار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَكٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي. یعنی خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی. غرض ہے کہ انہوں نے ہر معاذ پر باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے مقابلہ کیا. ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینکی تو قلم اٹھا لیا، ضرورت پڑی تو اپنی شعلہ نمائیوں سے طوفان و تند و دیش شرکش و باغ کا کام لیا، اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے ننھے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آئینے اور فولادی لشکر بنا دیا. آج میں انہیں جلالوں اور سرفروش اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کا کیا مقام رہا ہے. حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے آگے بالغ بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزا ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی ہے. یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہیں جنہوں نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کا بھی برس برس انتظار کرنا تھا. شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برقع بیامہ تھا جو دشمنوں کے نقل تمنا پہ گر پڑے، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلے ننگائیاں لینے شروع کر دیں. مسند درس پر بیٹھ کر قرآن حدیث کے درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے سمع اسلام روشن کرنے والے مشایخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامان کے عالم میں نکل پڑے. اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر مگر راہ رو آتے گئے اور کعبہ بنتا گیا کہ مستاق بن گئے. حضرات، یہ واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدمہ وہاں بیان نہ چلتا، امبالہ شاہ جس کیس میں بنتا. الگڑھ علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے اس عروج آزادی
آزادی کی خیمہ بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچ اور پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانی عیسوی کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء و صلاح شہید و زخمی ہوئے، اسی جنگ میں مولانا نانوتوی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حضرت گنگوہی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اس 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,000 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ بہرحال جب وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کو غلبہ ہوا تو وائس رائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستداں ڈاکٹر ولیم یور نے جو رپورٹ پیش کی اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے۔ مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے جذبہ جہاد ختم کرنا سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 عیسوی میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے اور اس کے بعد علماء کے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریز مارلک مسٹر ایڈرو ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 عیسوی سے لے کر 1867 عیسوی تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہوں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو سپروں کی خالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنور میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پہ کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو نیچے چلا دیا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کے دریا راوی میں 80 علماء کو بوریوں بند کر کے دریا راوی میں ڈال دیا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں، آگ کے انگارے دہک رہے ہیں اور 40 علماء کو کپڑے اتار کر انگاروں پر ڈال دیا گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 اور علماء کو بلایا گیا۔ انگریز نے کہا مولویوں جس طرح 40 کو پکایا گیا ہے اسی طرح تمہیں بھی پکا دیا جائے گا۔ تم صرف ایک آدمی ہے کہہ دو کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والی کی قسم کوئی عالم ان میں ایسا نہیں تھا، سارے کے سارے آگ میں پک گئے مگر انگریز کے سامنے کسی نے بھی گردن نہیں جھکائی۔ مگر اے لوگوں ہمیں مجاہدین کی یادوں کو زندہ رکھنا ہوگا، ان کی بے مثال اللہ زوال قربانیوں سے اپنوں اور بیگانوں کو آشنا کرانا ہوگا، کیونکہ ملک کے غداروں اور مسلم دشمنوں کی کوشش یہ ہے کہ مجاہدین کے کارناموں سے ہندوستانی عوام کو اندھیرے میں رکھا جائے اور یہ تائثر دیا جائے کہ جنگ آزادی مسلمانوں نے نہیں صرف ہندوؤں نے لڑی ہے اور وہ یقیناً اپنی اس ناپاک سازش میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم مقدس ہستیوں کے مجسمے حرام ہونے کی وجہ سے نصب نہیں کرا سکتے تو کم از کم ان کے نام پر ادارے اور لائبریریاں تو کھولی جا سکتی ہیں تاکہ ہماری جدید اور آئندہ والی نسلیں ان بزرگوں کی جان ساری وجہ سپاری وطن کے ساتھ وفاداری کے حیرت انگیز واقعات کو فراموش نہ کر سکے۔ میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ نہیں منت کشے تابے شنیدن داستاں میری، نہیں منت کشے تابے شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ وآخر دعوانا